اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے ARY فیملی کی جانب سے، ARY QTV اور پوری ٹیم کی جانب سے دنیا بھر میں رہنے والے ARY QTV دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا 11 ماہ انتظار رہتا ہے، اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ناواقف ہو، اور اس کی فرضیت کا حکم تو قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آیہ مبارکہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو استقبال ہم کر رہے ہیں، استقبال ماہ رمضان، یہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ علیہ السلام نے شعبان کی آخری شب میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ علم ہو جائے کہ اس ماہ مبارک کی کتنی برکتیں اور کتنے اس کا اجر و ثواب ہے، تو میری امت چاہے گی کہ سارا سال ماہ رمضان مبارک رہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ رب کریم نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ان ممالک میں جہاں چاند نظر آ چکا اور روزہ اختیار کیا جا چکا، ہم ان ممالک کے مسلمانوں کو بھی اس ماہ مبارک کی آمد کی مبارکباد پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی مکمل برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ مہینہ جب آتا ہے تو ایسے نہیں آتا، بہت سے ہمارے لیے فضائل لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، یعنی کہ رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جہنم سے آزادی کا اشرہ بھی ہے، 5 طاق راتیں بھی ہیں اس میں، کہ جس میں ندا ہوتی ہے کہ کیا آج بھی، کیا اب بھی، اس رات میں بھی کیا اپنے رب کو راضی نہیں کرو گے، کیا اپنے رب سے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب نہیں کرو گے؟ تو یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہترین ایک پیکج ہے نیکیوں کا، اگر ہم اسے اختیار کریں اور اس کو سمجھ سکیں، اس کا ادراک اور فہم حاصل کر سکیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہوگا اور باعث نجات بھی ہوگا انشاءاللہ۔ استقبال ماہ رمضان المبارک میں آج میرے کو ہوسٹ ہیں جناب سمیر احمد صاحب، اور میرے بائیں جانب تشریف فرما علماء حضرات میں ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو ثنا خواں حضرات موجود ہیں، جن کی آوازوں میں کلام آپ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کا تعارف ہمارے سمیر بھائی ارشاد فرمائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ آپ سب کو ہم سب کی جانب سے آمد رمضان بہت بہت مبارک ہو، اور رئیس بھائی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ناظرین، اگر ایک موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے، تحریک کے لیے ہم یہاں سے آغاز کریں کہ اگر کوئی سپر مارکیٹ یہ اناؤنس کر دے کہ اگر کوئی 100 روپے دے، 100 روپے کے عوض وہ 1000 روپے کی خریداری کر سکتا ہے، کوئی 1000 روپے دے تو وہ اس کے عوض 10,000 کی خریداری کر سکتا ہے، کوئی 10,000 دے تو وہ 1,00,000 کی خریداری کر سکتا ہے۔ یہ اناؤنسمنٹ ہونے کی دیر ہوگی کہ جوک در جوک قطاریں لگ جائیں گی سپر مارکیٹ کے آگے، لوگ سارے کام چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کس کے لیے؟ اس عارضی دنیاوی فائدے کے لیے۔ لیکن اگر ہم رمضان کی بات کریں، اب ذرا اس کانٹیکسٹ میں بات سنیں کہ اناؤنس یہ کیا جا رہا ہے کہ جس نے نفل ادا کیے ہم اس کو ثواب فرض کے برابر دیں گے، جس نے فرض ادا کیا اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی محنت وہی ہے، نیکی وہی ہے، مشقت وہی ہے، لیکن جو بدلہ ہے، جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو پھر آئیے لگ جائیں قطاروں میں اور ہم لگ جائیں عبادتوں میں۔ یہ جو آمد رمضان ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا کتنا بڑا احسان، گولڈن اپرچونٹی، بونس ٹائم ہے، نیکیاں کمانے کا یہ مہینہ ہے۔ اپنے ساتھ رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے، سعادتیں لا رہا ہے، مغفرت کے پروانے لا رہا ہے، نارے جہنم سے خلاصی کے پروانے لا رہا ہے۔ یہ ساری نعمتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹنے کے لیے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کمر بستہ ہو جائے کہ ہمیں انشاءاللہ اس رمضان میں اپنے رب کے قریب ہونا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ عارضی دنیا ہے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، تو اس کو ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے، گولڈن اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ہم مل کر آئیے استقبال رمضان بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمٹمنٹ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایسا رمضان گزاریں گے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اور یقیناً
اس ذکر سے جڑی بہت ہی پیاری شخصیات، بین الاقوامی شہرت کے حامل، آسمان نعت کے 3 تابندہ ستارے الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARY ڈیجیٹل ہو یا ARY QTV، آپ نہ کہ صرف ان کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور یقیناً دنیا بھر سے یہ عزتیں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ ان کے عمل میں، ان کی پڑھت میں اور برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلی شخصیت الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں محمود بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، قاری محمد محسن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور آپ کے ساتھ ایک اور آسمان نعت کا تابندہ ستارہ، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب وسیم وسیع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اوور ٹو رئیس بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں ہمارے سمیر بھائی نے تعارف بھی کرایا اور اس سے پہلے اپنے کلمات بھی ارشاد فرمائے۔ اچھا، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو ایک عجیب سا سما ہو جاتا ہے۔ آپ ویسے بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان ہو تو اس سما کا آپ الفاظ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے کہ کیا خوبصورت سما ہے۔ اسی طرح مغرب کی اذان روزانہ ہوتی ہے، لیکن جب ماہ رمضان میں مغرب کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، ایک تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن جو روحانیت اس میں ہوتی ہے، اسی طرح لذت کام و دہن کے لیے سال بھر الحمدللہ ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، چیزیں بھی کھاتے ہیں، حلال جو جتنا رزق اللہ نے دیا ہے، لیکن اس میں جو مٹھاس اور جو حلاوت اور جو لذت ماہ رمضان میں نصیب ہوتی ہے وہ بقیہ مہینوں میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ماہ رمضان کی برکات ہے۔ اس حوالے سے علامہ صاحب کیا کہیے گا کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور استقبال رمضان ہے، ARY QTV نے اہتمام کیا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے کیا کہیے گا اس تناظر میں؟ بہت شکریہ رئیس بھائی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خود استقبال فرمایا اور خطبہ استقبال رمضان عطا فرمایا۔ بہت خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ استقبال رمضان کا انعقاد کرنا، خطبہ دینا، اہتمام کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ عطا فرمایا۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، آغاز نہیں ہوا، رمضان کی آمد سے پہلے استقبال رمضان کا خطبہ، سبحان اللہ، شعبان المعظم کے اندر، جیسے ہم شعبان میں بیٹھے ہوئے اور استقبال رمضان کے لیے بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات، حضور نے فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ یہ حضور کے مبارک کلمات۔ کیا کہنے۔ فرمایا، لوگوں تمہیں مبارک ہو، تم پر ایک عظمت والا مہینہ، ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، وہ مہینہ کہ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ، لیلۃ القدر کی خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا کہیں۔ چونکہ رمضان کے اندر نزول قرآن ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا کہیں۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن نازل کیا گیا، اور پھر رمضان کی اس مبارک رات میں جس کا اشارہ حضور فرما رہے، تو فرمایا کہ اتنی مبارک رات، فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ فرمایا اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض فرمائے، پورا سال کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بڑا خوبصورت آپ نے ذکر کیا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو فرض فرمایا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اس لیے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور فرمایا کہ اس کی رات کے قیام کو تطوع رکھا، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے تو حضور کی سنت ہے، نفل کہہ سکتے ہیں، سنت نافلہ ہے، لیکن یہ مزہ آپ کو، جیسے آپ نے کہا نا، اب مثال کے طور پہ شوال شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں یار وہ ماشاءاللہ کل تراویح ہوتی تھی، ایسا کرنے کہ آج بھی تراویح مولانا صاحب پڑھ لیتے۔ بولا بھائی کدھر تراویح، رمضان گیا تراویح گیا۔ یہ اللہ نے نعمت صرف رمضان کی برکت سے عطا۔ کیا کیفیت نورانی کیفیت ہے علامہ صاحب، ہر طرف سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، ہر طرف سے پوری دنیا کے اندر، گونج رہی ہے، پورے شرق و معاشرے میں، غرب کے اندر، عرب و عجم کے اندر، سبحان اللہ، قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ فرمایا اس کے رات کے قیام کو اور دن کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے ساتھ صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ یہ جو روزہ ہے اور یہ جو قرآن ہے، یہ قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کرے گا۔ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔
جس دن ہم کو شفاعت کے لیے تلاش کر رہے ہوں گے کہ یار کو ہاتھ پکڑ لے، کو ہاتھ پکڑ لے، قرآن تمہارا ہاتھ پکڑے، رمضان اور روزہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا، روزہ کہے گا خدایا میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روک کے رکھا، قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو سونے سے روک کے رکھا، فرمایا فیشفعان، رب تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ خاص نعمت ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ عطا فرمایا اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا۔ رئیس بھائی یہ خطبہ بہت لمبا ہے، اس کے اندر بہت جزیات کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت کمال انداز میں اگلے درجات ہیں اور اگلی چیزیں وہ ہمارے حضرات علماء کرام۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں حضرت۔ یقیناً یہ وہ مہینہ ہے اللہ کا پیارا مہینہ کہ جس میں روزے بھی ہیں، جس میں تراویح بھی ہے، جس میں اعتکاف بھی ہے، جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے۔ سر کیا فرمائیے گا، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی سعادتیں، آخر حکمت کیا ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جہاں تک تعلق ہے حکمتوں کا تو بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، بے شک، اور یہ ساری کی ساری رحمتیں اور برکتیں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں۔ یعنی یہ رمضان اور یہ رمضان کی ساری برکتیں حضور کی نسبت سے حضور کی امت کو ملی ہیں۔ اللہ، اس سے پہلے یہ رحمتیں اور برکتیں کسی کو نصیب اللہ کیا پر ہم جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے۔ بے شک، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا شب و روز تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں، اسی طرح رات ہے، اسی طرح دن ہے، اسی طرح سارے معاملات ہیں، لیکن چاند دکھتے ہی جو کیفیات تبدیل ہوتی ہیں اس میں ایک حکمت رسول اللہ نے خود ارشاد فرمائی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو اثرات ہمیں یہاں نظر آتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ اللہ اللہ، اس کی جو رحمتیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ عبادت کی طرف بندے مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، مسجدوں کی طرف رخ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، قرآن پاک جو پورے سال نہیں کھلے وہ کھل جاتے ہیں اور لوگ ذوق کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے، چونکہ جہنم کے دروازے بھی بند ہوئے اور ساتھ میں حضور نے فرمایا کہ شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، یعنی شر کی جو ایک طاقت جو شر کی طرف مائل کرتی ہے، شر کی طرف بلاتی ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص فضل ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے، ایک طرف تو نیکیاں کرنے کے لیے مہینہ عطا فرمایا، دوسری طرف نیکی سے روکنے کی جو طاقت اس کو بھی بند کر دیا تاکہ بھرپور طریقے سے نیکی کی طرف بندہ مائل ہو سکے اور اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے۔ زبردست۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں دوسرا فرمان یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی اور آزادی کا عشرہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز رحمت ہی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو ہم زندگی کا ایک لمحہ بھی نہ گزار سکیں۔ بے شک، بے کہ شک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام وہ آگ کے اندر ہیں، عین آگ کے اندر ہیں، لیکن اس آگ کے اندر انہیں سلامتی میسر آ گئی ایسا ہی، چونکہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے۔ اور نمرود اپنے محل میں اتنا سکون حاصل نہیں کر سکا جتنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں سکون حاصل کیا۔ یہ سب اللہ کی رحمت حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر سمندر کے بیچ میں سے گزر جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو پورے لشکر کے ساتھ فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے مظاہر ہر جگہ میں نظر آتے ہیں۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا اس لیے ہے کہ 11 مہینے جو ہم نے گزارے ہیں غفلت کے اندر اور گناہوں کی نحوست کے اندر، جو ہم نے اپنے اوپر بوجھ لاد لیا ہے، اللہ کی رحمت کی برکت سے وہ بوجھ ہمارا کم ہو، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا شروع ہو جائیں، دعائیں کرنا شروع ہو جائیں، اور افطار کے وقت جب دعا پر سمندر کی مچھلیاں بھی آمین کہہ رہی ہوں، جب مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہوں، تو پھر اس کے بعد اگلے عشرے میں مغفرت کا سامان ہو جائے، اور جب مغفرت ہوگی تو پھر جہنم سے خلاصی کا پروانہ بھی نصیب۔ بہت اچھی بات کی صاحب، آپ نے کمال کر دیا۔ اور ناظرین محترم، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے فوائد کو کھونے کے بعد ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب سے پہلے جتنے ماہ رمضان آپ کے گزر گئے، غفلت میں، تساہل میں، یا یہ سمجھ لیں اپنی دنیاوی امور میں، اس رمضان کے حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا عزم صمیم ہونا چاہیے آپ کا کہ یہ ماہ رمضان آپ کے لیے رحمت و مغفرت کا پروانہ بن جائے۔ تو اس حوالے سے اسٹریٹجی بہت ضروری ہے کہ آیا لاہ عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس ماہ رمضان کو ہم گزاریں کہ جس میں ہم روزہ بھی اختیار کریں اور جس میں ہم رات کو قیام بھی کریں۔ ویسے بھی فرمائے گا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو اس کو کس طرح ڈیزائن کیا جائے، اس ماہ مبارک کو کس طرح اس کی پلاننگ کی جائے پہلے سے، چونکہ اب ہم داخل ہو گئے ہیں اس کے اندر، اور چاند کے نظر
نظر آنے کے بعد تو ماہ رمضان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو گیا. میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائے نوجوانوں کی, بزرگوں کی, جو گھروں میں ہماری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں, تاکہ ایک ایسا لاہ عمل بن جائے کہ بعد میں وہ آپ کو دعائیں دے ARY QTV کو کہ ہم نے دیکھا پروگرام اور ہم نے اس طریقے سے ماہ رمضان گزارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. سب سے پہلے تو آنے والے ماہ مقدس کی پورے عالم اسلام کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں کثرت سے عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کی فضیلت کا صرف اندازہ اسی سے لگائیں نا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی ماہ قبل اس کا انتظار فرماتے ہیں اور اس کا استقبال فرماتے ہیں, اس کو پانے کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں. اور کثیر صحابہ کرام کا ہمیں عمل ملتا ہے کہ کئی مہینے قبل وہ اس کے لیے تیاری فرما دیتے اور اس کے جانے کے بعد وہ افسوس فرماتے کہ کاش اللہ رب العالمین مزید اس مہینے میں برکت عطا فرماتا, طویل ہوتا اور اس کی ساعتوں سے ہم خوب فیضیاب ہوتے. تو وہ ماہ مقدس تشریف لانے والا ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کریم ہمیں اس کی ایک ایک ساتھ سے اپنے لیے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پورا گزارنے کا اپنے خطبے میں جو طریقہ ارشاد فرمایا, ہم دیکھیں کہ اس میں صرف یعنی بنیادی طور پر ایک چیز کی طرف رغبت فرمائی جا رہی ہے کہ نیکیوں کی کثرت کرنی ہے. ہمیں کسی بھی طور پر کوئی بھی نیکی کا ہمیں راستہ میسر آتا ہے, کوئی بھی ذریعہ ہے, چاہے وہ نماز ہے, روزہ ہے یا مخلوق خدا کی خدمت ہے, اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش ہے, قرآن پاک کی تلاوت و سماعت ہے, یہ بار بار ان چیزوں کی طرف رغبت فرمائی جا رہی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کرو گے اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت تمہیں نصیب فرمائے گا. مخلوق کی خدمت کرو گے اللہ رب العالمین اگر ایک کھجور بھی ہے یا ایک گھونٹ پانی بھی ہے, اللہ رب العالمین وہ جو روزہ دار ہے جس کو روزہ افطار کرایا گیا ہے اس کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. یعنی ہم مجموعی طور پر اس کا اگر خلاصہ دیکھیں نا کہ عصری تناظر میں چاہتا ہوں عبادات کی کثرت. سب سے پہلے تو ہم اس ماہ مقدس کے آغاز سے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ ہماری نیتوں میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی عمل کریں وہ اخلاص کے ساتھ, الہیت کے ساتھ, اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. یہ اگر نیت میں خلوص ہوگا تو ہمارا روزہ بھی اللہ کے لیے ہے, ہمارے روزے کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. یعنی ایسا نہیں کہ روزہ رکھ کے ہمارے لیے ماحول ہمارے مزاج کے موافق ہو جائے گا اور جو ہم چاہیں گے ویسا ہی ماحول معاشرے میں پیدا ہو جائے گا. وہ نفس کے بہکاوے تو ہیں اور ایک روایت میں کہ چھوٹے شیاطین تو موجود رہتے ہیں یا پھر ہماری اپنی گناہوں کی عادت تو برقرار ہے. تو ان ساری چیزوں کی رکاوٹیں اپنی جگہ پر ہیں. اس لیے اگر نیت میں خلوص ہوگا تو ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے بھی باز آئیں گے اور اپنی جو بھی اس طرح کی خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہر عمل وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہمارے پیش نظر یہ ہوگا. تو نیت میں اخلاص سب سے بنیادی چیز ہماری, چاہے وہ جتنے اعمال ہم کریں خلوص نیت کے ساتھ ہم یہ اعمال کریں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ماہ مقدس ہماری عادتیں تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. ہماری عادات تبدیل ہونی چاہیے. 11 مہینے ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہم جانتے ہیں. ہم محاسبہ کریں, اپنا محاسبہ کریں. ہم اپنی عادات کو اگر اس ماہ مقدس میں بھی تبدیل نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پیش نظر ہو. حضور نے فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی اگر روزہ رکھ کر بھی عادت کے مطابق جھوٹ بولنا ہے, عادت کے مطابق کم ناپ تول کرنا ہے, عادت کے مطابق وہ ساری بد نظری اور بے پردگی اور یہ سارے معاملات ہیں, اور جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک عدم برداشت کا, لڑائی جھگڑے کا اور گالم گلوچ کا, یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا. تو یہ ماہ مقدس ہماری تربیت کا ہے. ہم اپنی عادات کو تبدیل کریں. روزہ اللہ کے لیے ہے, یہ معاشرے میں بھرم جھاڑنے کے لیے نہیں ہے. یعنی معاشرے میں اس لیے نہیں ہے کہ سب کو بتاتے پھرے کہ بھائی میرا روزہ ہے, میرا روزہ دیکھو بات ایسا نہ ہو کہ میں تم پہ روزہ آ جائے گا مجھے. ہاں یعنی یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ میرے منہ نہیں لگنا, میرے منہ نہیں لگنا. ہاں آج ویسی بہت, یعنی دیکھیں نا کہ معاشرے میں اتنی عدم برداشت کا رویہ اتنا وہ پروان چڑھ رہا ہے بہت زیادہ کہ یہ ماہ مقدس شروع ہوتے ہی بے صبری کی انتہا ہو جاتی ہے. آپ نے کسی کو تھوڑا سا اوورٹیک کر لیا یا آپ کی گاڑی کوئی بند ہو گئی یا تھوڑا سا اس کو چلانے میں آپ کو تھوڑا دیر ہو گئی, اب پیچھے سے وہ گالیوں کا طوفان ہر کوئی شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ رکھیں گے, کان کا بھی روزہ ہے, آنکھوں کا بھی روزہ ہے, ان اعضاء کا روزہ ہوگا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یقیناً کل بروز قیامت یہ روزہ ہمارے لیے بخشش و شفاعت کا ذریعہ ہوگا. انشاءاللہ اور انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. بڑا خوبصورت کلام بھی آپ کو سنائیں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے استقبال ماہ رمضان. الحمدللہ ہر چہرہ شاداب نظر آ رہا ہے,
ہر چہرہ مسکرا رہا ہے کہ وہ مہینہ، یعنی بچے بھی جنہوں نے پہلا روزہ رکھنا ہوتا ہے نا، ان بچوں کی ایکسائٹمنٹ تو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ روزہ رکھنا ہے جناب، اس سال روزہ کشائی ہے، پہلا روزہ رکھا جائے گا، والدین خوش ہیں، دادا دادی نانا نانی سب خوش ہیں، پورا خاندان کہ جناب اس بچے نے اس بچی نے روزہ رکھنا ہے، تو کیا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور اس پر مزید انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ کا کرم ہے کہ رمضان آ گیا، اللہ کا کرم ہے کہ رمضان آ گیا، رحمان کا بھیجا ہوا مہمان آ گیا، رحمان کا بھیجا ہوا مہمان آ گیا، راتوں میں ہے قیام تو دن میں سیام ہے، راتوں میں ہے قیام تو دن میں سیام ہے، ایک بار پھر سے ماہ مہربان آ گیا، ایک بار پھر سے ماہ مہربان آ گیا، ایمان و احتساب سے جو روزہ رکھے گا، ایمان و احتساب سے جو روزہ رکھے گا، بخشش کا اس کے واسطے فرمان آ گیا، بخشش کا اس کے واسطے فرمان آ گیا۔ جناب علی، میں الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب کی جانب بڑھوں گا، یہ نعت تو ماشاءاللہ ہے ہی اچھے اور مقبول ہیں، لیکن بطور انسان اور میں نے جو سفر میں اور ویسے جو ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، ایک ماشاءاللہ بہترین ایک مسلمان اور عاشق رسول ہے کہ ان کے جو شب و روز ہے اس میں مستقل طور پر یہ دینی چیزوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ تو محمود بھائی کس طرح رمضان گزرتا ہے آپ کا؟ ہم چاہے نعتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ سے، کچھ گفتگو بھی سنیں آپ تینوں سے، اور پھر انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کے ان دنوں میں اور ایک عرصے سے ہم ARY QTV سے اور ARY ڈیجیٹل سے وابستہ ہیں، الحمدللہ، اور الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن پوری ٹرانسمیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کا جو وقت جو گزرتا ہے ہمارا الحمدللہ رب العالمین مسلسل یا عبادت تو میں گزرتا ہے، مستقل عبادت میں گزرتا ہے، یا انبیاء کرام کے قصائد سننے کو مل رہے ہوتے ہیں، نعتیں پڑھنے کو سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، دعاؤں میں گزر رہا ہوتا ہے وقت، اور علماء اکرام کے خطابات اور دینی مسائل فقہی مسائل سننے میں ماشاءاللہ یہ وقت گزر رہا ہوتا ہے، تو بہت اچھا اور بہت زبردست ٹائم ہمارا گزر رہا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2004 میں پہلی دفعہ مجھے حرمین شریفین حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو پورا رمضان مدینہ شریف میں گزرا تھا۔ واہ واہ واہ، میں تو دعا کرتا ہوں یا تو انسان کا رمضان یا تو مدینہ پاک میں حرمین شریفین میں گزرے، یا پھر ارے آپ ایک کلام پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ عمرہ تو کرے، حج کرے، لیکن رمضان میں عمرہ کرے۔ اب اگر ایسی کوئی کیفیت ہو کسی مسلمان کی کہ گنبد خضرا سامنے ہو، ہاتھ میں کھجور ہو، اور اللہ اکبر ماہ رمضان ہو، تو وہ اس کو اگر نظم کر دیا جائے اور نعت کی شکل دے دی جائے، تو کیا آپ بہت خوبصورت کلام کی طرف توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رمضان کی بہاریں آئی ہے، بخشش کا مژدہ لائی ہے، رحمت کی گھٹائیں برسی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئیں پہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، مشغول درودوں میں ہوں کبھی، مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی، نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ
شہر نور میں بیٹھا ہوں، کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، نظروں میں گنبد خضرا ہے، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، نظروں میں گنبد خضرا ہے، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ تعالیٰ وہ لمحات، یہ مہینہ اور گنبد خضرا کے سائے میں ہمیں جینا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار پھر دکھا دو ہائے۔ رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، آمین اللہ۔ اور اے موت ابھی اور ہے جینے کی تمنا، باقی ہے میرے دل میں مدینے کی تمنا۔ قاری محمد محسن صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت میں چاہتا ہوں کہ ایز اے نعت خواں بھی، ایز اے قاری قرآن بھی، کیا آپ کے جذبات، کیا کیفیات استقبال رمضان کے وقت ہوتی ہیں، اور یہ ترجمانی بھی ہو سکے عوام الناس کی، کیا فرمائیے؟ تو جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اسی وقت سے خوشی کے لمحات شروع ہو جاتے ہیں کہ بس اب آنے والا ہے، اب آنے والا ہے، اب آنے والا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا آمین۔ پھر جب شب برات آ جاتی ہے، اب تو کہ بھئی اب 15 روزے اب تو بہت ہی قریب ہو گئے، اب تو بہت ہی قریب ہو گئے، اور پھر جب پھر یہ دعا ہوتی ہے اللہ پاک ساتھ خیریت سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تو الحمدللہ اس کا انتظار رہتا ہے، اور اللہ پاک اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ چاند دکھ گیا ہے، اللہ پاک یہ پورا مہینہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور خوشو خضوع کے ساتھ اپنی عبادت اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر حصول برکت اور تحدیث نعمت کے لیے آپ کی خوبصورت آواز بھی، اگر دو شعر آپ کے بھی ہو جائیں محسن بھائی تو سبحان اللہ، انشاءاللہ مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، جب تک نہ ملے گی تیری خیرات یہ دامن، جب تک نہ ملے گی تیری خیرات یہ دامن، پھیلا ہے یہ پھیلا ہے یہ پھیلا ہی رہے گا، پھیلا ہے یہ پھیلا ہے یہ پھیلا ہی رہے گا، کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے، کیا لطف ہو آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے،
یادوں سے مہکتا ہی رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری محسن قادری نے نعت بھی پیش کی, اپنے جذبات کا بھی اظہار فرمایا. بھی ٹھہر جائیے, مجھے پوری ٹرانسمیشن کا یعنی کہ رحمت سحر کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتانی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کاپی پین اپنے سامنے رکھیں اور ARY QTV کو ٹیون رکھیں تاکہ آپ رحمت سحر میں جب داخل ہوں تو کون کون سے پروگرام کب پیش کیے جانے ہیں اور کس سیکوینس میں انشاءاللہ وہ ضرور میں پیش کروں گا. تھوڑی سی اس کے لیے ہم پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی جانب آئیں گے اور تفصیلات بتائیں گے. ہمارے ساتھ محمد وسیم موجود ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. وسیم, بقیہ 11 مہینوں میں کیسا فیل ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں گاڑی کھڑی ہے جناب, تیار ہو کے نیچے آ رہے ہیں اور آپ تینوں حضرات اور زہیب بھی اور ماشاءاللہ عامر بھائی بھی, ہم لوگ ایک دوسرے سے آتے جاتے میں مل رہے ہیں, بہت سرسری سلام دعا ہو رہی ہے اور جناب یہ ڈیجیٹل کی جانب جا رہے ہیں, ہم QTV کی جانب آ رہے ہیں, تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کی خوشی کیسی فیل ہوتی ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آ گیا وہ ماہ جس کا بے صبری سے ہے انتظار. الحمدللہ. یہ جو کیفیات ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ جب شب معراج کی ہم ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو اس دن سے یہ کیفیت محسوس ہونا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ہم قریب آتے ہیں. اور ایسا ایک یہ ماہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے آنے جانے کا جو ایک روٹین ہے الحمدللہ مسلسل عبادت کے اندر وہ گزرتی ہے, اور یہ مہینہ اس قدر یاد آتا ہے کہ اس کا انتظار ایسے رہتا ہے کہ بالکل یہ جو روٹین ہے اس میں سنبھلنے کے لیے ہمیں 2-3 ماہ لگتے ہیں. تو یقین جانیے کہ یہ بیان نہیں کر سکتا کہ مہینے کے اندر کس انداز سے الحمدللہ حضور کا ذکر ہوتا ہے, حمد و نعت ہوتی ہے اور مسلسل ایک مصروفیت اللہ اور اس کے رسول کے اندر الحمدللہ. کیا بات. بہت آپ سے کلام بھی سنیں گے. محمود بھائی نے کہا ہم بھی QTV ماشاءاللہ ڈیجیٹل ہو QTV ہو, یہ ایک ہی ایک فیملی ہے پوری, تو یہ حضرات ڈیجیٹل پر مستقل طور پر, ہمارے QTV پر بھی جب اظہار عقیدت ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں تشریف لاتے ہیں, پھر تاقراتوں میں جو محفل سجائی جاتی ہیں اس میں ماشاءاللہ یہ حضرات جلوہ فروز ہوتے ہیں اور اپنی اپنی آوازوں میں سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. تو وسیم, آپ کی خوبصورت آواز میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین 2 شعر سننا چاہیں گے اور ہم سب بھی سننا چاہیں گے, کون سی نعت پیش کریں گے؟ کملی والے کے کرم کی, کملی والے کے کرم کی بات ہے, کملی والے کے کرم کی, کملی والے کے کرم کی بات ہے, ورنہ مجھے منگتے کیا اوقات ہے, ورنہ مجھے منگتے کیا. اور نور سے روشن جو کائنات ہے, نور سے روشن جو کائنات ہے, جلوائے سرکار کی خیرات ہے, جلوائے سرکار کی. اور مشکلیں در پیش آ سکتی نہیں, مشکلیں در پیش آ سکتی نہیں, آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے, آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے, کملی والے کے کرم کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ناظرین, اس سے پہلے کہ رئیس بھائی آپ کو جو رمضان میں ہونے والے ہمارے سحری کے سیگمنٹس ہیں ان کے بارے میں آگاہی دیں, ہم چاہتے ہیں کہ اپنے تینوں علماء کرام سے ہم ایک ایسا موٹیویشنل میسیج لے لیں کہ یقیناً ہمیں رمضان گزارنے میں, اپنی پلاننگ, اپنی اسٹریٹجی بنانے میں بہترین سے بہترین یہ رمضان ہو ہمارا. سر کیا فرمائیے گا؟ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب.
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں ون لائنر یہی کہوں گا، علماء کرام نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ماشاءاللہ، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر جہاں ہمیں عبادات کی ترغیب دی، روزے کی ترغیب دی، وہیں پر فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ۔ ایک تو اپنا سٹیمنا مضبوط کریں اس مہینے کے اندر، جو مطلوب ہے یہ نہ ہو کہ روزہ رکھ کے مثال کے طور پر ہم گھر چگاڑتے ہوئے آئیں اور روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، بھائی ہٹ جاؤ روزہ رکھا ہوا ہے، وہ گھر والی اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی پہلوانی کا مہینہ نہیں ہے کہ ایک افطار کی لگا، اس کے بعد تراویح کے بعد آ کے شروع ہوا، گھنٹہ 2 گھنٹہ گیپ ہوا، چلو بھائی دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ۔ یعنی آپ اس کو، یہ مہینہ تو تھا کہ ہم تھوڑے بھوکے پیاسے رہیں، ہمیں محسوس ہو کہ بھائی بھوک پیاس کیا ہوتی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے لعلکم تتقون۔ بے شک یہاں تو ہم نے لگتا ہے ایسا کہ رمضان میں انتقاماً ہم نے کھانا ہے کہ پوری رات چل بھائی کھاتے رہو، کہ دن میں کہیں معدے کو کوئی خالی جگہ ہی نہ ملے کیونکہ اس کے اندر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کا جو روح ہے وہ ہے لعلکم تتقون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا منہ کا تو تم نے روزہ رکھ لیا، کھانا پینا ترک کر دیا، لیکن تمہارے جو سارے پارٹس آف باڈی ہیں، وہی جھوٹ، وہی دکان کھولی، وہی دندہ گندا جھوٹ سب چل رہا ہے، بولا روزہ کیا ہے، کیا فائدہ اس روزے کا؟ مقصود یہ ہے کہ تمہاری ایک ریاضت ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آ جاؤ اور تقوی پرہیزگاری کو حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ اور آخری جملہ یہ کہوں گا، دیکھیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا، یہ جو آپ نے روزے کی افطاری کا ثواب بتایا ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، یہ جو روزہ دار، ہمارے پاس تو نہیں ہے خود کچھ بھی۔ حضور نے فرمائی یؤتی اللہ ھذا الثواب، فرمائی کہ تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا بتمرۃ او مسقۃ لبن او شربۃ من ماء۔ کیا کریمانہ، فرمایا کہ کسی نے کھجور کھلا دیا، دودھ کا گونڈ پلا دیا، فرمایا کو پانی پلا دیا، باقی کسی کو سیر کر کے کھلایا، پیٹ بھر کے کھلایا، فرمایا وہ تو میرے حوض پر آئے گا، کیا کہنا، اس کو پھر میں جام پلاؤں گا، پھر فرمایا کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو عبادات کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کا بھی خیال کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہو کہ ہم افطار تو کرا رہے ہوں، ہمیں عمرے پہ تو جانا ہو، لیکن چیزوں کو ہم نے اتنا مہنگا کر لیا ہے، ابے بھائی میں نے عمرے پہ تو جانا ہے، عمرے پہ جانا، اس کے پیسے بھی تو نکالنے میں نے، ایسا ہی چیزیں مہنگی نہیں کریں گے تو یہ آپ کا عمرہ نہیں ہے، یہ آپ کا افطار نہیں ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، مسلمانوں کے لیے غم خاری کریں، ان کے لیے اچھا کریں، میرا رب آپ کے لیے اچھا کرے گا۔ مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب، سر کیا فرمائیے گا، کیا میسج دئیے گا اس موقع پہ؟ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم بار بار سن رہے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو بلا شبہ مقصود وہی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو اللہ پاک کے حکم سے ہم نے اپنے حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں، تب یہ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایمان تو یہ کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم ادا کر رہے ہیں۔ احتساب یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حلال چیزیں چھوڑی ہیں تو حرام چیزوں سے بھی ہم نے اجتناب کرنا ہی ہے۔ تو در حقیقت یہ روزہ ہماری تربیت کے لیے ہی ہے۔ دوسرا ذکر کروں گا کہ رمضان صرف روزے کے درمیان کا نہیں ہے کہ سحری سے لے کے افطار تک شاید رمضان ہے، اور افطار کے بعد جو ماحول تبدیل ہوتا ہے استغفر اللہ العظیم، اور پھر اس کے بعد لوگ باہر نکلتے ہیں، شاپنگز اور کھانا پینا، اور پھر جناب والا ہوٹل، بہت ساری مطلب اسی خرافات کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کرکٹس کھیل رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، یعنی رمضان کی راتوں کی قدر نہیں کر رہے۔ تو جس طرح رمضان کے دن کی قدر کرنی، اسی طرح رمضان کی ہر رات کی قدر کرنی، صرف شب قدر کی نہیں، ہر رات کی قدر کرنی ہے، اور ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کے حصول کی کوشش کرنی ہے۔ مفتی سید زیغم علی گردیتی شاہ صاحب، سر کیا فرمائیے گا، کیا میسج دئیے گا؟ سمیر بھائی، علماء نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، دو چیزوں کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہماری زندگی کا ایک مکمل نصاب ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ بندہ مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کم از کم اس ماہ مقدس میں ہم لا یعنی چیزوں کو ترک کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ 11 مہینوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ بطور خاص ہمارے جو جوان ہیں، ہم دیکھتے ہیں دن میں تو روزہ رکھا ہوتا ہے، اور رات جو گزارنے کی ہے، راتیں فرمایا نا کہ غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن طلوع صبح صادق تک اللہ کی طرف سے ندا کی جاتی ہے، ایسا ہی ہے، بخشش اور مغفرت کے پروانے بانٹے جاتے ہیں۔
تو وہ باقاعدہ ٹورنامنٹس کا اہتمام کرنا، راتیں ایسے لہو و لعب میں گزار دینا بہت ہے. ہم دیکھیں تو بزرگوں کا الگ سے وہ ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، تھلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیرم بورڈ وہ کہ لوڈو لے کے، ہاں وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یعنی ہر جو طبقہ ہے اس نے اپنے اپنے وہ مشاغل وہ کیے ہوتے ہیں. تو لا یعنی چیزوں کو چھوڑنا ہے، لہو و لعب کی چیزوں کو چھوڑنا ہے. اور پھر خواتین اس ماہ مقدس میں ہم دیکھیں نا، پہلے سے وہ لسٹ بنا دیتی ہے، سحری میں یہ پکانا ہے، 5-6 ڈشیں اس میں ہیں، افطاری میں. تو جو عبادات کا ایک ٹائم ہونا چاہیے اس کے لیے یکسوئی ہونی چاہیے. حضور تو اپنے صحابہ کرام کو تاکید فرماتے ہیں کہ جو چیزیں یعنی رمضان میں بھی کی جا سکتی ہیں، صدقات و خیرات ہے، قیدیوں کو چھوڑنا ہے، یہ ساری یہ رمضان سے پہلے کر دیا جاتا ہے تاکہ عبادات کی یکسوئی ہو. تو کھانا پینا یہ ساری چیزیں تو پوری زندگی چلتی رہتی ہیں، بقدر ضرورت اہتمام کیا جائے، کثرت سے عبادات کا اہتمام کریں اور اس ماہ مقدس کے ایک ایک لمحے سے اپنے لیے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش. کمال انداز میں آپ نے تینوں نے ماشاءاللہ پیغامات دیے، اور سمیر بھائی نے بہت اچھے انداز میں ان تینوں حضرات سے اپنے اپنے پیغامات لیے، اور ہمارے تینوں ثنا خانوں نے بھی کمال انداز میں اپنی عقیدت بھی نظر کی. میں نے عرض کیا تھا کہ رحمت سحر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رحمت سحر ہو یا نعمت افطار ہو، آغاز حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے شہر لاہور سے انشاءاللہ کیا جائے گا، جس میں رحمت سحر میں سب سے پہلے مقابلہ صوت القرآن ہے، جو کہ مقابلہ حسن قرات ہے، جس کی میزبانی کریں گے جناب تسلیم احمد صابری صاحب. اس کے بعد ہم کراچی اسٹوڈیوز آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، اور کراچی اسٹوڈیوز سے جس کی میزبانی میرے حصے میں ہے، مقابلہ حسن نعت سے ہم آغاز کریں گے. بہت خوبصورت آواز ہے، کمال انداز میں ان کے آڈیشنز ہوئے نوجوانوں کے، اور بہت خوبصورت آوازیں آپ سنیں گے اور وہ متعارف ہوں گی آوازیں. دہن میں زباں تمہارے لیے، جسے پیش کریں گے ہمارے سمیر احمد صاحب. مقابلہ تقریر ہے، اس میں بھی بڑے کمال انداز میں نوجوانوں نے تیاری کی ہے. دیکھیے کس انداز میں کنٹینٹ لے کر آ رہے ہیں اور کس طرح کی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے. علم و علماء سیگمنٹ جو آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے، قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، علامہ سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی اور دیگر علماء حضرات انشاءاللہ ہمارے پینل کا حصہ ہوں گے، جو اپنے اپنے وقی علم کی روشنی میں انشاءاللہ آپ تک وہ علم کے موتی پہنچائیں گے جو اس رات کو یادگار بنا دیں گے. اس کے بعد ہے پروگرام اظہار عقیدت. یہ سیگمنٹ جو ہے بہت پسند کیا جاتا ہے. مرحوم نعت گو شعراء کو جو ہے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اور معروف ثنا خانوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے گا. ہمارے محمود الحسن اشرفی ہیں، وسیم وسیع ہیں، قاری محسن ہیں، اور دیگر ثنا خواں زہیب علی اشرفی اور دیگر ہمارے جو ثنا خواں ہیں وہ ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ ہوا کریں گے، جس میں ہم ان کی بایوگرافی بھی آپ تک پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو آذان کے بعد سیگمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جانے والا سیگمنٹ ہے، وہ ہے آپ کے مسائل کا حل، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے لائیو کالز کے جوابات دیں گے سوالات کے، اور آپ اس میں سوالات کر سکیں گے. آذان فجر براہ راست جو ہے نشر کی جائے گی. اس میں جو طاق راتیں ہیں اس میں خصوصی محافل کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں حمد و نعت و مناجات شامل کی جائے گی. اور بطور خاص جمعۃ المبارک کو آپ جانتے ہیں کہ جب سحری کے اوقات ہوتے ہیں، آخر میں جو ہے ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے. تو یہ اتنی خوبصورت ایک نشریات ہے جو آپ دیکھیں گے رحمت سحر کی. اسی طرح نعمت افطار میں سلمان گل میزبانی کریں گے، اور وہ انشاءاللہ تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے. آج کی اس استقبال رمضان سے یہ بھی آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ ARYQ-TV کا کام جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح و تربیت ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے ناظرین ہیں ان تک اس ماہ مبارک کی برکتیں اور اس کی اہمیت پہنچائی جائے، جس پر علماء حضرات نے بہت کمال انداز میں گفتگو فرمائی. ساری محنت کا لب لباب کیا ہے، مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. چاہے رمضان کا روزہ رکھیں آپ، یا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی کہ عادل کرو کہ یہ تقوی کے قریب ہے، اور بہت سی چیزیں بندہ مومن سے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ ہے تقوی. اللہ کرے کہ اس ماہ مبارک سے ہم اپنی ذات و صفات میں تقوی کی کیفیات پیدا کر سکیں جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، مطلوب ہے، مقصود ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے سمیر احمد صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اور انشاءاللہ رحمت سحر میں بھی آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، قبلہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، محمود بھائی، قاری محسن صاحب، محمد وسیم وسیع صاحب، آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. میرے بعد جوائن کریں گے سلمان گل نورانی انشاءاللہ، اور تفصیلات بتائیں گے اور گفتگو کریں علماء حضرات سے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد اور سمیر احمد کو دیجیے اجازت، اور رمضان ایسا گزاریں کہ ہماری شخصیت اس شعر کی مصداق ہو جائے کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا،
کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔